السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها، آمين۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء۔ محترم معزز ناظرین کرام، آج دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی رب ہے، وہ اکیلا اللہ ہے جس نے زمین کو، آسمان کو اور تمام کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا، جو سلسلہ آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر اختتام پذیر ہوا، اور آپ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا۔ اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سب سے پہلے آپ نے جس بات کی دعوت دی وہ اللہ کی توحید تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے روز، قیامت کے دن، قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایک ایمان پر اور دوسرے عمل صالح پر۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ صحیح بخاری یعنی ایمان کی بنیاد کو کلمہ توحید پر ہے۔ اعمال صالحات سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالحہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔
لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار اور عبث ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفر کرنے والے لوگ اگر روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کریں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لكم من ناصرین۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کے مقابلے میں کوئی صالح عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ بندے کے پاس اللہ کی توحید کا علم نہ ہو اور وہ اللہ کی توحید پر عمل نہ کرتا ہو، جب تک اس کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں ہے، گرچہ وہ پوری دنیا پوری زمین کو بھر کر کے وہ آپ سونے کا صدقہ کر دے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا، توحید پر اس کا یقین نہیں ہوگا، تب تک اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے، جب اللہ تبارک و تعالی توحید کے نہ ماننے والوں اور کفر اختیار کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی اور کہا کہ اگر ہمارے نبی، ہمارے انبیاء جو اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اتنا بڑا رتبہ رکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ شرک کر دیں اور اگر وہ شرک کر لیے ہوتے تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی انبیاء کا کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا جب عمل قابل قبول نہیں ہوتا تو ہمہ شمہ کا کیا کہنا، تو دوسروں کا کیا کہنا۔ آج امت مسلمہ کے لوگ توحید کی مخالفت میں اور شرک کی موافقت میں
اتنا کام کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جھکاؤ ہونا چاہیے، وہ جھکاؤ آج لوگوں کا غیر اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں کی طرف ہو گیا ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کی طرف ان کا دھیان چلا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے اور جتنے انسان ہیں ان سب کو بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی اگر شرک کر لیتے تو ہم انہیں بھی معاف نہیں کرتے، ہم انہیں بھی معاف نہیں کرتے۔ اور شرک کی مذمت میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری آیات میں ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کا سب سے پیارا پیغمبر، اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر، اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر، اللہ رب العالمین کے سب سے مہان سندیش واہک، اللہ رب العالمین کے سب سے بہترین میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما دی، اے نبی تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب ان لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے جو لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی توحید میں خلل ڈالتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیروں کی دروں پر جا جا کر سر جھکاتے ہیں، رب کی بارگاہ پر سر جھکانے سے گھبراتے ہیں، ان کی پیٹھیں اور ان کی کمریں اللہ رب العالمین کے لیے نہیں جھک سکتی، اور جب اللہ کے لیے ان کی کمریں نہیں جھکتی ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 213 میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے۔ یہ سوچنے کے لیے لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کو سوچنے کے لیے، اور میں ساری امت محمدیہ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، جس اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، جس کی عظمت کا اور جس کے جلال کا اور جس کے قہر کا اور جس کے تمام رحمتوں کا اور جس کی تمام وسعتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس اللہ رب العالمین جس کی قدرت با کمال ہے، جس کا اختیار ساری کائنات پر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ جو چاہے وہ پیدا کرے، وہ جو چاہے جس کو چاہے مارے اور جس کو چاہے جلائے، اس کے اختیار میں ساری چیزیں، ساری کائنات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار نہیں ہے۔ اس اللہ کے علاوہ اگر نبی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا، کسی اور کی دہائی دے دی، کسی اور کو پکار لیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا ورنہ آپ بھی سزا یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ بات تنبیہاً بیان فرمائی ہے تاکہ شرک کا کوئی شائبہ قریب تک نہ پھٹکے اور کسی سے شرک کا ارتکاب نہ ہو، اور انبیاء اس دعوت کو ہمیشہ دنیا تک پہنچاتے رہیں جب تک وہ رہیں، اور اس کے بعد ان کے ماننے والے جن تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاتے رہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں،
اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کو بلاتے رہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا انتظام خود کر لیتا ہے۔ ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اتنی بڑی سخت تنبیہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، اور اس کے بعد سب سے آخری پیغمبر رحمت للعالمین سید الکونین شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے تنبیہ فرما دی، اس لیے کہ اللہ کے آگے سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب اللہ رب العالمین کے یعنی عباد اللہ کے سارے بندے ہیں۔ اس لحاظ سے میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف ایک اللہ سے اپنا ناطہ جوڑیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی قدرت کا اعتراف کریں، ایک اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، ایک اللہ کا مرتبہ اور مقام دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کا مقام اور مرتبہ اپنے دل میں پیدا کریں، اور اللہ کی صفات کے معاملے میں مخلوقات کی صفات سے بالکل تشبیہ نہ دیں۔ اگر انہوں نے مخلوقات کی صفات سے بھی تشبیہ دی ہوگی تو ایسی صورت میں یہ شرک لازم آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارا درس انشاءاللہ اب اس پر بھی جاری رہے گا، اور ہم توحید کی دعوت کو انشاءاللہ عام کرتے رہیں گے، اور اب تک ہم نے الحمدللہ عام کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے اے اللہ تو ہمیں توحید کی اللہ رب العالمین دعوت دینے کی توفیق عنایت فرما، اور تمام انسانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے کبیرہ گناہ شرک سے ہم کو دور فرمائے، ہمارے دامن کو اس بڑے گناہ اور اس ناپاک گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ داغدار ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ توحید باری تعالیٰ کا اقرار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور جس کو وہ پسند کرتا ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔